السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹریول ود حافظ حبیب۔ تو آج میں معلومات دوں گا آپ کو شرک پور شریف کے بارے میں۔ تو شرک کا معنی سورج کا چڑھنا ہے، اور اس کا ایک معنی طلوع آفتاب بھی ہے۔ اس کا لغوی معنی شرک پور کا وہ طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور شرک پور کا اصطلاحی معنی آفتاب نکلنے کی جگہ، اور پور کا معنی جسم کی چھوٹی جگہ یا جسم کا ایک حصہ۔ یہ لفظ سنسکرت ہندی ہے، اور اس پر کہاوت، محاورے اور ضرب المثل بھی بنے ہوئے ہیں، جیسے آفتاب نے غریبان مشرق چاک کیا، شرق سے غرب تک۔ تو شرک پور کے 4 دروازے ہیں۔ ایک کا نام روشنائی دروازہ، ایک کا نام میاں ہرنی شاہ دروازہ، ایک کا نام ملکانہ دروازہ، اور ایک کا نام نواں دروازہ ہے۔ یہ اس لیے تب کیونکہ سکھوں کے حملے کی وجہ سے اور ان کے بچاؤ کی وجہ سے ان دروازوں کو تعمیر کیا گیا۔ تو شرک پور کے بارے میں تفصیل سے معلومات دینے سے پہلے میری اور تاریخ شرک پور کے مصنف نے لکھا کہ یہ قصبہ 808 ہجری میں آباد تھا، جو 200 سال آباد رہنے کے بعد دریائے راوی کے قرب کی وجہ سے سیلاب کی نظر ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب دریا نے رخ بدلا تو ہزاروں بیگ زمین برآمد ہوئی۔ تو شیخ محمد قائم نے حافظ جمال، شیخ علی، حافظ برہان وغیرہ کے مشورے سے اس کا نام دوبارہ شرک پور تجویز کیا۔ اس کے ثبوت میں شرک پور کو حروف ابجد کے لحاظ سے دیکھیں تو 808 ہجری نکلتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں شرک پور سکھوں کے دور میں، تو تاریخ شرک پور کے مصنف لکھتے ہیں کہ سکھوں کے زمانے میں شرک پور علم کا، ادب کا چشمہ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں شرک پور، موجودہ حال شرک پور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب شرک پور کے قریب سے موٹر وے بھی، ملتان موٹر وے بھی گزرتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے شرک پور کے واسیوں کے لیے۔ تو سکھوں کے دور میں شرک پور علم و ادب کا سرچشمہ تھا، جہاں سے ہزاروں طلباء نے استفادہ کیا۔ جامع مسجد میں تقریباً 150 حفاظ موجود رہتے تھے۔ مہاراجہ شیر سنگھ کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی سکھ شرک پور کی آبادی میں سکونت اختیار نہ کرے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی تھی۔ تو چنانچہ سکھوں نے حدود شرک پور سے 2 میل کے فاصلہ پر 3 قلعے تعمیر کیے۔ ان میں ایک قلعہ رام سنگھ ہے، ایک قلعہ سکھاں والا ہے، اور ایک قلعے کا نام قلعہ لال سنگھ ہے۔ رام سنگھ اور لال سنگھ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ یہ قلعے تھوڑا عرصہ آباد رہے، پھر غیر آباد ہو گئے۔ قلعہ سکھاں والا عروج عہد سکھاں میں بارونق تھا، جس کے 4 برج تھے۔ قلعہ لال سنگھ کی تعمیر کے متعلق ایک روایت ہے کہ لال سنگھ نے جب یہ قلعہ بنانا شروع کیا اور مزدوروں کی میت میں قبروں کو مسمار کرنا شروع کیا، بہت سی قبریں منہدم کرنے کے بعد جب حافظ محمد کی قبر کو مسمار کرنے کی نوبت آئی تو ایک بہت بڑا سانپ ظاہر ہوا۔ مزدور دیکھتے ہی ڈر کے مارے بھاگ اٹھے اور جا کر لال سنگھ کو بتایا۔ چنانچہ لال سنگھ خود آیا اور قبر کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ مزدوروں نے ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ سانپ دوبارہ برآمد ہوا، اور ہیبت کے مارے لال سنگھ کے حواس ٹھکانے نہ رہے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے معافی مانگی، قبر کے گرد اس نے دیوار بنا دی،
جب تک لال سنگھ زندہ رہا حافظ صاحب کے مزار پر باقاعدگی سے حاضری دیتا رہا۔ تو شرکپور انگریزوں کے عہد میں اگر ہم دیکھیں تو شرکپور انگریزوں کے دور میں بھی ایک مشہور قصبہ تھا۔ اس وقت یہاں کی وراثت و ملکیت آرائیوں کی تھی، خام عمارت بہت اور پختہ کم تھے۔ 1421 گھر تھے اس انگریز دور میں شرکپور کے، اور اس کے بازاروں میں 100 دکانیں تھیں۔ 4162 اس کی آبادی تھی اس وقت۔ مسجدیں پختہ تھیں۔ تحصیل و تھانہ و مدرسہ بھی سرکار کے حکم سے پختہ بنائے گئے تھے اور سرکار کے کنٹرول میں تھے۔ شہر میں تجارت و بیوپاری دکانداری مسلمانوں کی تھی۔ اور اسی طرح وزٹر شرکپور لاہور میں لکھا ہوا ہے کہ ضلع شیخوپورہ کے قیام سے قبل شرکپور تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس کے چاروں طرف کچی دیوار تھی اور رہائشی گھر تعمیر تھے۔ قصبہ کی تمام گلیاں پکی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ تمام مکانات یک منزلہ اور چھوٹی پختہ اینٹوں کے تعمیر کردہ تھے۔ کچھ مکانات بڑے خوبصورت تھے۔ 1881 کی مردم شماری میں شہر کی کل آبادی 4595 تھی، جس میں 546 ہندو، 196 سکھ اور بقیہ آبادی مسلمانوں کی تھی۔ آبادی بڑھ رہی ہے۔ بازار شہر کے دروازے سے 400 گز تحصیل کی طرف چلا گیا۔ تحصیل کے پاس برج میں گوروں کی رہائش کے کوارٹر موجود تھے، اور 1874 میں میونسپلٹی قائم ہوئی جس کے کل 12 ممبر تھے اس وقت۔ انیس سو بائیس میں جب شیخوپورہ ضلع بنا تو اس تحصیل کو سب تحصیل کا درجہ دے کر شاہدرہ میں شامل کر دیا گیا۔ اب شاہدرہ کی بجائے فیروز والا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں تحصیل شرکپور کی تاریخ۔ یہ 808 میں ہجری میں آباد ہوا تھا۔ یہ شیخوپورہ کی تحصیل ہے۔ یہ محلہ قصوریاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے جی محلہ مسجد گجراں والی۔ یہ محلہ منٹھار ہے۔ میونسپل کمیٹی نے ایک اچھا کام کیا کہ ہر محلے کے اوپر انہوں نے تختیہ ویزاں کر دی ہیں۔ یہ کچھ محلے سکھ دور کے ہیں، کچھ محلے انگریز دور کے ہیں، اور کچھ محلے یہ ہے جی نواں دروازہ، اب انہوں نے تعمیر کیا۔ یہ محلہ حکیمہ۔ یہ محلہ مومن پورہ ہے۔ یہ بولا گجر کے شرکپوری گلاب جامن انتہائی مشہور ہیں اور انتہائی لذیذ ہیں۔ 600 روپے کلو کجے سمیت میں یہ بولا گجر کے گلاب جامن ملتے ہیں، اور یہ شرکپور کی پہچان ہے۔ میں شیخوپورہ تو آیا ہوں۔ منوں کے حساب سے ان کے یہ گلاب جامن بکتے ہیں۔ 12 کلو تو پھیلے جاؤ۔ کہہ رہے تھے دبئی تک، سعودی عرب تک ہمارے گلاب جامن جاتے، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں اس کی ڈیلیوری ہے۔ شرکپور کی مشہور سوغات ہے شرکپور گلاب جامن، اور شرکپور کے امرود بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ محلہ کٹاریاں،
وہی پرانے گھر، پرانی گلیاں، تنگ بازار جس طرح شیخوپورہ میں ہے، جس طرح لاہور میں ہے، یہ محلہ قصابہ ہے، محلہ قصابہ۔ یہ محلہ ہرنی شاہ ہے۔ یہ حاجی حاکم کے غلام جامنہ جی، ٹالی یہ والی اس کے سامنے مسجد ہے، ٹالی والی قدیم ترین مسجد ہے جی۔ حاجی حاکم غلام جامن والے کے سامنے یہ قدیم مسجد ہے، شرکپور مین بازار میں۔ یہ محلہ بولیاں ہیں، اور لو جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ محلہ خرونیاں ہے۔ یہ محلہ میاں صاحب ہے۔ یہ محلہ حاجی احسان علی ہے جی۔ یہ گلی اماں ملکانی والی ہے، اسے ملکانی دروازہ بھی کہتے ہیں۔ تو شرکپور جو ضلع شیخپورہ کی تحصیل ہے، یہ قصبہ اپنے اولیاء کرام اور صوفی بزرگوں کے مزاروں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر مشہور ولی اللہ حضرت میاں شیر محمد المعروف شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے شرکپور شریف کی سرزمین میں بے شمار ایسے اولیاء کرام، صوفیاء کرام، دانشوروں، صحافیوں، شاعروں، سیاستدانوں، علماء کرام اور مشائخ کرام کو جنم دیا۔ یہ رستہ سیدھا حضرت میاں صاحب کے دربار کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب میں آپ کو حضرت میاں صاحب کے دربار کی زیارت کرواتا ہوں۔ تو یہ سرزمین دانشوروں، صحافیوں، شاعروں، صوفیاء کرام کی سرزمین ہے، جن کی ادبی سربلندی، علمی سرفرازیوں کے چرچے ان کی جنم نگری کی محدود فضاؤں سے ابھر کر لامحدود دنیائے علم و ادب کا حصہ ہی نہیں بلکہ علم و ادب کا افتخار اور تہذیب کا نگار بن چکے ہیں۔ تو شرکپور کی سرزمین پر فطرت اپنے پورے حسن کے ساتھ مسکراتی نظر آتی ہے۔ فضاؤں میں موجود محبت کی خوشبو اپنی طرف کھینچتی ہے اور امن و سکون نے یہاں کا معاشرہ اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ یہ شہر اولیاء ہے، جلوت قدا اصفیاء ہے، جس کا گوشہ گوشہ فیضان سے معمور اور نور ہے۔ عظمت اس کے ماتھے کا سویرا ہے، تو ماحول کو روحانی تجلیات نے یہاں گھیرا ہوا ہے۔ یہ دھرتی تہذیب کے دامن میں ہے، یہ زندہ دلوں کا مسکن اور گہوارہ علم و فن اور روحانیت کا مدفن ہے۔ تو اس شہر کی جو نئی بنیاد ہے وہ جنوری 1592 میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں رکھی گئی۔ 1904 میں شرکپور ضلع لاہور کی تحصیل تھا۔ 1911 میں شرکپور ضلع گوجرانوالہ کے ماتحت تھا۔ اس کے بعد یہ سب تحصیل اور اب ضلع شیخپورہ کی تحصیل بن گیا۔ پاکستان کی تحریک آزادی میں شرکپور کے نوجوانوں نے ایک یادگار دریرانہ کردار ادا کیا۔ شرکپور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ برطانوی حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک میں سب سے پہلے نوجوانوں کا جو
اسکواڈ پکڑا گیا، ان کا تعلق شرک پور سے تھا۔ تو آئیے حضرت میاں صاحب کے دربار کی زیارت کرتے ہیں اور ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے یہاں دعا مانگیں، اور جن چیزوں سے ان اولیاء کرام نے ہمیں روکا ہے ان سے رک جائیں۔ ان کی قبر پر ماتھا ٹیکنا اور ان کی قبر پر میلہ چراغاں کرنا، ڈھول پیٹنا اور میلے کا اہتمام کرنا، ان چیزوں سے ان اولیاء کرام نے ہمیں روکا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے رکا جائے۔ اور اگر ہم اولیاء کی محبت ہمارے دل میں ہے کہ اولیاء کے نے جو باتیں کی ہیں ہمیں ان باتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے بزرگ ہیں اور جن باتوں سے یہ ہمیں روک گئے ہیں وہ صحیح روک گئے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا ٹیکنا، سجدہ کرنا یہ شرک ہے، اور یہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ان اولیاء اکرام کی قبروں کی زیارت کریں، ان کی بلندی درجات کی دعا مانگیں، ان سے نہیں مانگنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی شرک پور اور شرک پور کے مضافات میں جو تعمیر ہیں ان میں سب سے